السلام علیکم، میں ہوں فیصل نذیر قریشی۔ بہت پہلے میں نے ایک مووی دیکھی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، اس کا نام تھا روبوٹ۔ اس کی سٹوری یہ تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ ایک روبوٹ بناتا ہے کافی ٹائم لگا کے، پھر اس کے بعد اس روبوٹ کے اندر ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ امبیڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کرتا یہ ہے کہ اس روبوٹ کو اتنا زیادہ وہ انٹیلیجنٹ بنا دیتا ہے کہ اس کو اس کام پہ لگا دیتا ہے کہ آپ باقی اپنے جیسے اور روبوٹ بناؤ، نہ کہ اتنا ہی ٹائم لگا کہ اگر وہ ایک اور روبوٹ بناتا تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کو ایک اور زندگی چاہیے تھی یہ کرنے کے لیے۔ تو خیر اس نے اس روبوٹ کو اس کام پہ لگا دیا کہ اپنے جیسے کاپیاں بناؤ تم، یعنی کہ اپنے جیسے اور روبوٹ۔ تو وہ پوری ایک فوج کھڑی کر دیتا ہے، جو کہ 20-25 سال لگا کے اس بندے نے ایک روبوٹ بنایا تھا، وہ چند مہینوں میں اپنے جیسے کئی بنا دیتا ہے۔ تو وہ ایک سائنس فکشن موویز ہوا کرتی تھی، ہم ان موویز کو بالکل اسی طرح لیا کرتے تھے جس طرح سے ایک سپر نیچرل قسم کی جنوں جنات والی موویز یا پھر فینٹیسی ٹائپ کی سٹوریز ہوتی تھی، جو بس ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ریئل نہیں ہے، پھر بھی ہمیں دیکھ کے مزہ آتا تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ آج کل کی دنیا میں یہ بالکل ریئل 100% اسی طرح سے ہونے لگا ہے۔ کئی دہائیاں لگا کے جو انسان نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائی ہے، اے آئی، اب اے آئی نے اپنے آپ کو ایوالو کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ نے چند سال پہلے 2 سال شاید ہو گئے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری جابس چلی جائیں گی۔ اور پھر کسی نے کہا کہ نہیں، تو ابھی تو یہ اتنا عرصہ لگا کے تو ابھی یہ لانچ ہوئی ہے، تو اس میں بہتریاں تو کافی ٹائم بعد آئیں گی۔ تو یہ جو لوگ بات کہہ رہے تھے وہ بالکل غلط کہہ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اے آئی نے اپنے آپ کو پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب مشین کسی چیز پہ کام کر رہی ہو تو وہ 24 گھنٹے بھی کر سکتی ہے، انسانوں کی ایک لمیٹڈ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کوئی بھی چیز کرنے میں۔ تو ہم یہاں پہ پاکستان میں ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی سیاستدان یا مذہبی لیڈر ہمارے حالات بدل دے گا یا پھر ہماری زندگیوں میں بہتریاں لائے گا، کرپشن ختم ہوگی تو ہمارا ملک پہلے کی طرح جو ہے وہ بڑا جرمنی یا جاپان کی جگہ پہنچ جائے گا۔ اگر آپ ہمارے ملک کے اکنامکلی برے حالات ہونے کی وجوہات پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو اس میں سے سب سے بڑی وجہ آپ کو نظر آتی ہے لو پروڈکٹیوٹی۔ 25 لاکھ بچے سالانہ مدرسوں سے فارغت تحصیل ہو رہے ہیں۔ اب اتنے سارے مدرسے جب ریاست نے بننے دیے یا بنا دیے اور وہاں پہ وہ بچے پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی، نہ وہ سید مزمل صاحب کہتے ہیں کہ نہ وہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں، نہ وہ امپورٹ، نہ کچھ کسی کام کے نہیں ہے۔ ریاست کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ان کا کرنا کیا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو پھر ایک مفتی بن رہا ہے تو وہ دوسرے کو بھی مفتی بنا رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں، جاب انہوں نے آ کے کچھ اور کرنی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کیونکہ مرنے کے بعد یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اب زندگی کے لیے کیا کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں پتا کسی کو۔ دنیا بالکل اور طریقے سے جا رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جو بحثیں بھی ہو رہی ہیں نا ٹی وی پہ، آپ کو وہ بھی مختلف قسم کی نظر آئیں گی جو باقی دنیا میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اے آئی جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں وہ آپ کی جاب ٹیک اوور کرنے والا ہے، آپ اس کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں۔ وہ بے شک ورچوئل ہے یا نہیں ہے، اے آئی اس کو ٹیک اوور کرنے والا ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی جو اوپن اے آئی کمپنی ہے، وہاں پہ جو اس کی نئے فیچرز ابھی لانچ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی تھے۔ اب اگر آپ نے قرآن کو ود ترجمہ اور تفسیر سمجھنا ہے، چیٹ جی پی ٹی اسکالر پہ اگر آپ جائیں، اپنا مسئلہ صرف بیان کریں تو وہ آیت کے نمبر کے ساتھ آیت لکھ کے قرآن کا سارا ریفرنس بالکل کلیئر ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا دے گا کہ قرآن میں یہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، تفسیر یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو ٹیوٹر می کا جو آپ کو بالکل انسانوں کی طرح پڑھائے گا۔ اس کے علاوہ یہ آواز آپ سنیں، آڈیو۔ Today, we're delving into the exhilarating world of automotive innovation with a spotlight on one of the most breathtaking vehicles ever اگر میں آپ سے created. پوچھوں کہ یہ آواز کس کی ہے تو فوری طور پہ آپ کے خیال میں کوئی بھی نام آئے گا، جو بھی نام آپ نے سوچا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ آواز اے آئی کی ہے۔ اب یہ تو صرف آواز ہے، یہ والا آپ لوگو چیک کریں ذرا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں نے کسی ڈیزائنر کو دیا ہوگا اور اس نے 5-6 ہزار روپے لیے ہوں گے اور اس نے مجھے ڈیزائن کر کے دیا ہوگا۔ لوگو آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایکسپینسو کام ہے لوگو بنانا۔ میں نے صرف کل 10 سیکنڈ لگائے اور اس کو کہا کہ یہ ایک لڑکی سی نظر آئے اور اس کے ہاتھ میں ڈش ہو، یہ لوگو مجھے ڈیزائن کر کے دے دو، اور صرف میں نے ٹائپ کیا اور اس نے ود ان اے سیکنڈ مجھے یہ لوگو بنا کے دے دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ والی ویڈیو آپ دیکھیں، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی جگہ کی ویڈیو ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اے آئی سے بنائی ہوئی جگہ ہے۔
جو سب سے ایکسپینسو جاب ہوا کرتی تھی فری لانسنگ کی دنیا میں وہ تھی رائٹنگ کی. چیٹ جی پی ٹی نے بالکل اس کی جگہ لے لی ہے. بلکہ ہم 100% کسی بھی چیز کو نہیں کہہ سکتے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ 100% اے آئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر بھی مشین ہے. آپ کو اس ٹول سے اویئر ہونا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری فیلڈ میں جب میں بھی ایک فری لانسر ہوں، تو ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ جب اے آئی کے کچھ ٹولز آئے تھے تو ہم بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو بڑی یعنی کہ اب تو ہمارا کام کم ہو جائے گا. بلکہ ہوا اس کے بالکل برعکس. ہم نے وہ ٹولز سیکھے اور ہمارا کام اور زیادہ فاسٹ ہو گیا تھا ابھی تک. یعنی کہ ہم نے جو دور چل رہا ہے، جو زمانے میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنا ہوتا ہے. ہم اگر آرتھوڈاکسی ڈوگما کے پیچھے پڑے رہیں گے، پرانے فرسودہ خیالات، ان پہ بحثیں، ایک دوسرے کی لڑائیاں اور گلے کاٹنا، ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑے رہیں گے، تو اے آئی کا تو آپ خیال بھی نہ کریں کہ آپ تک اس کی خبر بھی پہنچے گی، اور آپ کے بچوں کی بھی. پھر آپ غریب ہونے کی وجہ سے فرسٹریٹڈ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کے بچوں کو آپ ٹھیک طریقے سے سوچ ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا کیا ہے، کدھر لے کے جانا ہے، کرنا کیا ہے. تو چند دن پہلے اوپن اے آئی جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس نے اپنا ایک نیا فیچر لانچ کیا ہے جو کہ ہے آڈیو رسپانس. یعنی کہ جس طرح سے ابھی میں کسی کے ساتھ کال پہ بات کرتا ہوں، میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کال پہ بات کر سکتا ہوں، وہ بالکل انسانوں کی طرح ہمارے سوالوں کے جواب دے گا. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ ٹیسٹ کر کے بھی بتا دوں. اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہم اپنا پرانا پوڈ کاسٹ لے لیتے ہیں. جیسے یہ تھا کہ ان کا خدا کوئی اور ہے. میں نے اس کے اندر یہ سوالات پوچھے تھے کہ جو کرسچن اینڈ جیوز ہیں وہ اللہ کا نام کیوں نہیں استعمال کرتے، جبکہ یہ اسی کریٹر آف دا یونیورس کی طرف اشارہ ہے، اللہ جو ہم کہتے ہیں، جس کی عبادت کرسچنز اینڈ جیوز کرتے ہیں. کیونکہ ان پوڈ کاسٹ کے آپ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ میں نے سوال اچھے پوچھے تھے، لیکن منصور عباس صاحب نے آپ کی مرضی کے مطابق جواب نہیں دیے تھے، یعنی کہ آبجیکٹیو نہیں دیے تھے. بینگ اے مسلم انہوں نے جواب دیے تھے. بہرحال وہ جواب یعنی کہ زیادہ تر آڈینس کو وہ پسند نہیں آئے تھے. تو میں وہ اس طرح کرتا ہوں کہ وہ میں اس سے پوچھ لیتا ہوں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. How can I assist you today? اچھا، میں اردو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس میں آپ انگلش کے ورڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اردو تھوڑی سی جو ہے وہ پرانی والی ہے، تو لوگوں کو تاکہ ایزیلی سمجھ آ سکے. تو یہ ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ اپنا سوال پوچھیں. میں کوشش کروں گا کہ جواب ایسے دوں جو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریلیجن کو فالو کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ایمان کو ایک اسپرچول فارم جوان کی زندگی کو معنی اور ڈائریکشن دیتا ہے. مذہب لوگوں کو مورل ویلیوز اور ایتھکس سکھاتا ہے اور ان کو کمیونٹی کا حصہ محسوس کرواتا ہے، جہاں وہ سملر بلیفز والے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے مذہب ایک طرح کا کمفرٹ اور سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے، خاص طور پر ڈیفیکلٹ ٹائمز میں. یہ مختلف فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کے لیے مذہب کا کیا مطلب ہے، لیکن عموماً یہ زندگی کو سٹرکچر دینے میں مدد کرتا ہے. کیا آپ مذہب سے ریلیٹڈ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ جی. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسم اللہ ہے، نام اللہ، وہ کرسچن اینڈ جیوز وہ نام نہیں استعمال کرتے، جبکہ وہ کریٹر آف دا یونیورس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. کیا ان کا خدا کوئی اور ہے؟ وہ کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر کیا وجہ ہے کہ وہ نام اللہ نہیں استعمال کرتے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے اور اس کا تعلق مختلف ثقافتوں اور زبانوں سے ہے. اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جو گاڈ کو ڈینوٹ کرتا ہے، خاص طور پر اسلام میں. اسلام میں اللہ وہ واحد خدا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. دوسری طرف وہی ایک خدا ہے، لیکن ان کی مختلف زبانیں ہیں. مثلا یہودی عبرانی زبان میں گاڈ کے لیے یہوا، یاہوے یا الوہیم استعمال کرتے ہیں، اور کرسچنز عام طور پر گاڈ یا لارڈ کہتے ہیں، اور ان کی زبان میں بھی ویریشنز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان تینوں مذاہب میں بہت سے عقائد و تعلیمات مشترک ہیں، کیونکہ حسب ابراہیم کی تعلیمات پر بیسڈ ہیں، جسے ابراہیمک ریلیجنز کہا جاتا ہے. لیکن کلچرل اور لنگوسٹک ڈفرینسز کی وجہ سے وہ گاڈ کے لیے مختلف نام
تو اگرچہ نام مختلف ہیں مگر بہتر سی تعلیمات اور عقائد میں وہ سب متفق ہیں کہا ہے کہ خدا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے، نام اللہ، یہ ایک پیگن گاڈ کا نام تھا، مون گاڈ تھا اسلام سے پہلے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بات تک اللہ کا نام پرانے زمانے میں ایک موجود کے لیے استعمال ہوتا تھا، کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز پر مبنی ہے، لیکن یہ تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں بہت سے دیوی اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام ایک اعلی خدا کے طور پر بھی موجود تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ کو واحد اور صرف ایک خدا کے طور پر پہچانا گیا جو کہ کائنات کا خالق ہے۔ پروفیسر کرینار مسٹرونگ اور دیگر محققین کے مطابق اسلام سے پہلے بھی اللہ کا نام ایک سپریم بینگ کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اسلام کے بعد اللہ کی شناخت اور عقائد میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وہ حد خدا ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلام نے اللہ کو ایک کلیئر مونوتھیزم جو کہ تمام موجودات کا خالق اور مالک ہے۔ اس طرح جبکہ پرانے زمانے میں اللہ کا نام مختلف میننگز اور کانٹیکسٹ میں استعمال ہو سکتا تھا، اسلام نے اللہ کے کانسیپٹ کو بہت کلیئر اور ویل ڈیفائنڈ بنا دیا ہے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اسلام سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی ہسٹورک ریفرنس ہے، ہسٹوریکل ریفرنس؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام سے پہلے بھی الصادق اور الامین کہا جاتا تھا، یعنی صادق اور امین۔ یہ القابان کی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے دیے گئے تھے۔ اس کا تذکر ہم مختلف اسلام نیم آخذ میں ملتا ہے، جیسے کہ سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں۔ مکے کے لوگوں کے درمیان حضرت محمد کی شہرت بہت اچھی تھی اور وہاں کی دیانتداری کی وجہ سے انہیں بہت رام کرتے تھے۔ جوان کی امانت داری کو ظاہر کرتا ہے وہ ہے جب کعبہ کے دوبارہ تعمیر کی گئی تھی اور حجر الاسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے قبائل کے درمیانہ اختلاف پیدا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حل کیا تھا، جس سے ان کی عدل و انصاف اور دانائی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حل کعبہ اور ان کی شخصیت کی خوبیاں ان کے بعد کے مشن میں بہم آون ثابت ہوئیں جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آپ کا ایکسنٹ جو اردو کا ہے وہ بہت زیادہ فنی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شکریہ آپ کی رائے کے لیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہتر ہو سکوں۔ آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں یا کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مذہب کیا تھا اسلام سے پہلے، اور ان کا اپنا بھی کیا تھا، کیا مذہب تھا؟ اسلام سے پہلے عرب کی بہت سی آبادی پگانیزم پر عمل پیرا تھی، جہاں وہ کی دیوی دیوتاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی قریش قبیلہ ایسی طرح کی عبادات میں ملوث تھا جہاں کعبہ میں قریب رکھے گئے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مذہب پیغمبر بننے سے پہلے کچھ مختلف تھا۔ وہ بدعت پر ستی سے دور رہتے تھے اور غور و فکر کے لیے اکثر غار حرا میں وقت گزارتے تھے۔ انہوں نے خود کسی مخصوص مذہبی پریکٹس سے نہیں جوڑا ہے کہو ہے کہ ذریعے ان پر اسلام نازل ہوا۔ ان کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا جو کہ آحد خدا کی عبادت پر زور دیتا ہے، اور اس طرح انہوں نے بدعت پر ستیہ اور شرک کی مخالفت کی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے، تو کیا کسی ہسٹورین نے یہ لکھا ہے جو آبجیکٹو، جو مسلمان نہیں تھا اس نے لکھا کسی نے، کہ کوئی ریفرنس ہے ہسٹوریکل؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کے القاب سے نوازے جانے کے بارے میں زیادہ تر معلومات اسلامی مآخذ میں ہیں، جیسے کہ حدیث اور سیرت کی کتابیں۔ تاہم اسلامی مآخذوں کے علاوہ کچھ غیر مسلم مورخین نے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے۔ مثلاً ولیمہ میور جیسے غیر مسلم مورخین نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کردار اور ان کے دیانتداری پر بات کی ہے، اگر جھانک کے نقطہ نظر میں شامل ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مکے کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امانتدارہ اور قابل احترام شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے۔ ایسے ماخذ مکمل طور پر اسلامی نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے بعض پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ ان معلومات سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ادھوسی تفہیم حاصل ہوتی ہے، جس میں ان کے اخلاقی ساکھا اور مکے میں ان کی معاشرتی حیثیت۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت زبردست تھا، کافی ساری امپرومنٹس کی ضرورت ہے، چلے میں فیڈ بیک دوں گا، تو اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا فیڈ بیک کے لیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اللہ۔ اچھا، کچھ چیزوں کی یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا بھی آ گیا ہے، جو اس نے بولا ہے وہ لکھا ہوا بھی سامنے آ گیا، تو کچھ چیزوں کی آواز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ ابھی یہ چند دن ہوئے یہ فیچر آیا ہے، تو انہوں نے شروع کیا ہے، تو میں یہ کروں گا کہ یہ لکھا ہوا بھی سارا کاپی کر کے ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کر دوں گا کہ آپ اگر کوئی آپ کا اہم پوائنٹ مس ہو گیا تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ابھی کافی ساری امپرومنٹس کی اس میں ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے لیگنگ بھی کرتا ہے، اور شاید انٹرنیٹ تو میرا ابھی تو بالکل ہی صحیح مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو۔ بہرحال اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ آپ کی اگر ایج زیادہ ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہے، اپنے بچوں کو موجودہ دنیا کی ریس کے مطابق، دنیا جس رفتار سے جس طریقے سے دوڑ رہی ہے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس پہ جھگڑے کرنا اور اس پہ اختلاف رائے پیدا کر کے فرقے بنانا، یہ اب تقریباً آپ کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ قرآن کی چھتری کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے، اور اپنے ساری یہ آرتھوڈاکسی اور ڈوگما جو بھی ہمارے مذاہب بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ جو ہمارا ریلیجن ہے اس کو اپنی ذاتی حیثیت تک، اپنی اٹرنل کلیننس کے لیے ہی یوز کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو اوپریس یا سپریس کرنے کے لیے۔ زیادہ تر مڈل کلاس لوگ، کیونکہ میں مڈل کلاس لوگوں میں رہتا ہوں، وہ ابھی تک اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ تلواری انقلاب آنے والا ہے۔ اب تلوار کا انقلاب ختم ہو چکا ہے، وہ تلوار کا دور تھا، اس لیے تلوار سے چیزیں ریفارم ہوا کرتی تھیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تو ابھی مجھے یعنی کہ مجھے تو صرف اوپن اے آئی کا ہی پتہ ہے، باقی میں نے سنا ہے کہ وہ جیمنائی گوگل کا جو آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ یہ تو ورچوئل حد تک ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کوئی آبجیکٹیو آنسر لوں، میں کسی انٹرنیٹ جس ٹائم پہ صحیح ہوتا ہے اس ٹائم بیٹھ جاؤں گا یا کچھ بہتری اس میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کوئی اگر سوال مجھے کمنٹ باکس میں لکھ دیں کہ آپ چاہتے ہیں میں وہ پوچھوں، وہ میں اگلے انشاءاللہ شو میں، اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو انشاءاللہ میں یہ کرتا رہوں گا۔ صرف سوال جو آپ سے ہی شروع کروں گا، یہ جو لمبی میں نے تمہید باندھی ہے یہ میں نہیں کروں گا اگر آپ کو یہ نہیں پسند آتی تو۔ بہت بہت شکریہ یہاں تک دیکھنے کا، اللہ حافظ۔